حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور نماز کی تعلیم، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرت خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے وہاں پر لوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو، اور خود نماز پڑھ کر بتاتے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ لہٰذا نماز میں خضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے ارکان سنت کے مطابق انجام پائے۔ نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے مطابق بنا لینا یہ خشوع کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب آدمی اپنے اعضاء کو درست کر لے گا اور کھڑے ہونے اور رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور بیٹھنے میں وہ طریقہ اختیار کر لے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ، آج ہمیں اکثر و بیشتر یہ شکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منتشر رہتے ہیں، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا، بس جس طرح بچپن میں نماز پڑھنا سیکھ لی تھی اسی طرح پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ فکر نہیں کہ واقعتاً یہ نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ فقہ کے کتابوں میں اس پر سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، جن میں نماز کے ایک ایک رکن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں، قیام کس طرح کریں، رکوع کس طرح کیا جائے، سجدہ کس طرح کیا جائے، قاعدہ کس طرح کیا جائے، ان سب کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کو سیکھنے کی طرف دھیان نہیں، بس جس طرح قیام کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح قیام کر لیا، جس طرح اب تک رکوع سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح رکوع سجدہ کر لیا، لیکن ان کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھیں اور نماز کا صحیح طریقہ جانیں۔ اگر ہم طریقہ جان گئے اور نماز کی اہمیت جان گئے تو نماز میں خیالات آئیں گے ہی نہیں۔ تو نماز کو سمجھیں اور نماز کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔